کمپوزیشن آرٹ کے تمام حصوں میں، تمام کاموں میں کمپوزیشن بڑی لازمی چیز ہے. اس میں اصول بنے، پرانی پینٹنگز میں انہوں نے اینالائز کیا اور استادوں اور گروؤں کے وہ اصول نکال کے اس میں ایک آیا کہ گولڈن مینز ایک چیز تھی، ایک گولڈن ریشو نکلی کہ جتنے پرانے پینٹرز تھے ان کے وہ فریم میں جو چیز جہاں پہ پرومیننٹ ہوتی تھی اس کے مطابق وہ چلتے تھے. اور جب اینالائز کیا تو تمام گڈ کمپوزیشنز اس میں آتی ہیں. ہم اس میں تھوڑا سا ڈائیورس کریں گے لیٹر آن اس میں کہ کمپوزیشن میں وہ رول کیسے اپلائی ہوتا ہے، اور اس رول کو اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ گولڈن مینز یا گولڈن رول یا گولڈن لا استعمال کیسے کرتے ہیں، تو آپ کی لائٹنگ لامحالہ خود بخود صحیح ہونی شروع ہو جائے گی. پھر آپ ہر فریم کو جا کے دیکھیں گے، اس فریم کی لائٹنگ دیکھیں گے، اس فریم کو بانٹ کے دیکھیں کہ یار اس کو اگر میں اس طرح لائٹ میں یہاں پہ ڈارک کو یہاں اسپاٹ کر کے کریکٹر کو یہاں لے آتا ہوں تو یہ کمپوزیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں سینٹرل کمپوزیشن یا سینٹر والی چیز نہیں ہوتی. گولڈن مینز میں ایک اصول تھا جو ہر پینٹر استعمال کرتا ہے اور اینالائز کر کے انہوں نے نکال لیا. فی الحال ہم کمپوزیشن میں کریں گے کہ کمپوزیشن ریفرز ٹو دی اوور آل پکٹوریل ایسپیکٹ آف اسٹیج اور سیٹ ایز انفلوئنسڈ بائی دی لائٹنگ. کیونکہ جو پکٹوریل ایسپیکٹ ہے، جو ریشو ہے اسٹیج سارے کی، جتنی آپ نے دکھانی ہے وہ کنٹرولڈ اگر ہوگی اور وہ پروپورشن جو لائٹ بنائے گی وہ افیکٹو ہوگی، نہ کہ آپ لائٹ جلا دیں جو اسٹیج بھی پورا کرٹن بھی چھت تک نظر آ رہے ہیں، چھت بھی نظر آ رہی ہے، دائیں بائیں وہ بھی ساری نظر آ رہی ہیں اور فلڈ ہوا ہوا ہے. جیسے عام طور پہ آج کل کے وہ جگت والے پلیس چلتے ہیں اس میں لائٹنگ وائٹنگ کوئی نہیں ہوتی، وہ کرتے ہیں لائٹ، وہ پوری لائٹیں آن کرتے ہیں، دن چڑھا دیتے ہیں. اس ہر سین وہ چاہے بھی کچھ ہو وہ ایک ہی لائٹ میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ڈانس بھی وہیں ہوتا ہے، لڑائی بھی وہیں ہوتی ہے، جھگڑا بھی وہیں ہوتا ہے. سو a stage scene may be broadly flooded with soft, even lighting, revealing every object equally, or it may be illuminated by highly localized lighting on actors only, or anything in between. Stage کے اوپر جب لائٹ کرتے ہیں اگر آپ غور کریں تو اس کے زونز بنے ہوں گے، ڈویژن بنی ہوں گی. دو طریقے تھے، ایک وہ جو میں نے ابھی سیمپل کا بتایا کہ فلڈ کر دیں، دن چڑھا دو تھا جی چلو. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر ایریے کی امپورٹنس دیکھیں کہ وہ کس جگہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کس جگہ انٹری کہاں سے ہونی ہے، ایگزٹ کہاں سے ہونا ہے، مین رول کہاں پہ آئے گا، سپورٹ کہاں پہ آئے گا، پراپر کوئی ایکشن ہے وہ کہاں پہ ہوگا، ڈانس کہاں پہ ہوگا. ایریاز کو بانٹ کے ہر ایریے کو لوکلائز کر کے ایک ایک ایریے کو ٹریٹ کریں گے تو آپ ایک پینٹنگ ویو کر سکیں گے، پینٹنگ بنا سکیں گے. سو کمپوزیشن ان لائٹنگ مسٹ ریویل ایکٹرز، آبجیکٹس، سینری in proportion to their importance by building visual picture. یعنی وہ پوری پینٹنگ میں جتنی ان کی پرومیننس ہے، جتنا اس کا حصہ ہے، جس جگہ اس نے ہونا چاہیے اس کے مطابق لائٹنگ کریں. ہیرو کی لائٹنگ ہونی چاہیے، نوکر کی لائٹنگ ہونی چاہیے، ٹیبل لیمپ کی ٹیبل لیمپ کی لائٹنگ ہونی چاہیے، گلدان کی لائٹنگ ہونی چاہیے. بیک گراؤنڈ کی اس ماحول کے حساب سے ہونے چاہیے جو اس ٹائم کو، جو اس سیٹ اپ کو، جو اس اسٹینڈرڈ کو ریویل کرتا ہے. جس کا جتنا رول ہے، جتنی امپورٹنس ہے، اتنا اس کو اجاگر کریں، اتنا اس کو لائٹ کریں، سو دیٹ دی بیلنس ریمینز ود ان دیٹ فریم اینڈ اٹ لکس ایستھیٹیکلی آلسو کنونسنگ اینڈ ایموشنلی انوالوز دی پبلک اور دی آڈینس. وی موو فردر فرام ہیئر اینڈ اٹ سیز دی کمپوزیشن کانسیپٹ انکلوڈ بیلنسڈ، جس میں یوزلی آپ کرتے ہیں لیفٹ رائٹ جو اسٹیج کے ہوتے ہیں وہ ایکول ٹریٹ کر لیتے ہیں. یعنی اگر ادھر کی 100 پہ ہے، لیڈ میں ہے، اور فلس کی جو ہے وہ 10 یا 20 یا 30% یا 40% ڈاؤن ہے، اور بیک اس کی 80 ہے یا 90 ہے، تو اس پروپورشن سے اگر کیا ہوا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو بیک گراؤنڈ بھی لٹ کی ہوئی ہے وہ ہم سین کے دوسرے حصے میں یا فریم کے سیکنڈ حصے میں کریں. دیٹ از کالڈ سیمیٹریکل بیلنس. جو پرانا اسٹائل تھا جو اب فی الحال از ڈیڈ. سیمیٹریکل بیلنس یوزلی آپ نے کتابوں کے ٹائٹلوں پہ بھی دیکھا ہوگا، جو یوزلی حکومتی اسکولوں میں چھپ کے آتی ہیں کہ پیج کے سینٹر پہ ایک لائن لگائی اور جتنی لیٹرنگ، جتنے ڈیزائن، جو کچھ بھی ہے وہ سینٹر میں آدھا ادھر کرتے گئے. سیمیٹریکل کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈیں برابر ہوں، وچ از دی ویکسٹ ایلیمنٹ آف ڈیزائن، جو نہ کسی گرافکس میں استعمال کرتے ہیں، نہ پینٹنگ میں استعمال کرتے ہیں، نہ لائٹنگ میں استعمال کرتے ہیں، نہ کسی آرٹ کے کسی کام میں نہیں کرتے.
یہ اٹ از کالڈ دی بگنرز ٹول، جو شروع میں نیا نیا آتا ہے یا اناڑی ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ان بیلنسڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کمپوزیشن خود کرتے ہیں. ویژولی جو فریم سارا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ایز اے پیس آف پینٹنگ اور پیس آف آرٹ وہ بیلنسڈ ہوتا ہے، لیکن سینٹرلی لائن ڈرا کر کے آپ اس کے دو حصے نہیں کر سکتے. جس سین کے، جس تصویر کے، جس پینٹنگ کے اگر آپ سینٹر سے دو حصے کر سکتے ہیں اور دونوں طرف تقریباً برابر ہو، وہ دیر از نو کمپوزیشن، دیر از نو ایتھیٹک، دیر از نو آرٹ. دیٹ از دی ویکسٹ پارٹ آف دی سسٹم. اس کے بعد آتا ہے ایسیمیٹریکل. ایسیمیٹریکل جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ جو سائڈیں ہیں وہ ویژولی ہم ڈس بیلنس کر دیتے ہیں تاکہ اس کو کہیں لائن لگا کے دو حصے نہ کر سکیں، ڈائگنلی یا ورٹیکلی یا ہارزونٹلی وہ اس کے دو حصے نہ ہو سکیں. ہر ایک حصہ دوسرے سے ملا ہوا ہو، انٹیگرل پارٹ ہو. اور پھر بھی وہ جب پوری پکچر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو اچھی لگے، بیلنسڈ لگے. یہ نہ لگے کہ ایک جگہ بہت چوکی ہے، بہت برائٹ ہے، اور ایک جگہ بالکل نائٹ ہے. وہ اس سے سارے ایسے بیلنس کریں کہ جو ویژولی ایک فریم بن رہا ہے وہ فریم بیلنس ہو. دیٹ از کالڈ دی ایسیمیٹریکل. اس کے بعد آتا ہے سمپل، کمپلیکس اور ایبسٹریکٹ. جو ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ کچھ وہ سٹائلز ہیں جو سمپل والے میں کرتے ہیں کہ جنرل لائٹ کی بیک گراؤنڈ کو نکالا، کی فل اور بیک لگا دی. جس کو سمپل والا جس میں کوئی آرٹ کرافٹ کا بہت زیادہ سامان نہیں ہوتا، لیکن پچھلی بیک گراؤنڈ کو یا سراؤنڈنگ کو اتنا برائٹ یا اتنا لیول دے دیتے ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کرتا ہو، ایک کمپلیٹ پکچر بنتی ہو. لیکن اس میں اسٹیٹکس کا جو کمال ہے یا آرٹ کا کمال ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. جنرلی جو انٹرویوز ہوتے ہیں، ڈسکشن شاٹس ہوتے ہیں، جنرل شوٹنگ ہوتے ہیں، اس میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں. یا موب سین میں جہاں پہ بہت فلڈ، بہت گروپ اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ اگر صرف فل کی ہو کہ چینج اوور یا ٹرانزیشن میں کسی میں استعمال کرنا ہے تو وہاں پہ ہم سمپل کا کام کرتے ہیں. کمپلیکس میں آتا ہے کہ جو بہت سارے سینوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ایک فریم میں جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو انڈیویجولی وہ اپنی اپنی جگہ پر سیپریٹ کمپوزیشنز ہوتی ہیں، پر مین فریم کا ایک پارٹ ہوتی ہیں، وہ اس کو سارے کو کمپوز کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ کمپلیکس. ایبسٹریکٹ ہم لاسٹ ٹائم بات کر چکے تھے کہ ایبسٹریکٹ میں کچھ جنرلائز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ویور کی انٹرپریٹیشن پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو اس کو سمجھ آئے، جو جیسا اس کا موڈ ہو، غصے کا ہوگا تو اس کو ایلیمنٹ وہ لگے گا، خوش ہوگا تو اس میں خوشی نظر آئے گی، غمگین ہوگا تو وہ ڈپریشن کا ایلیمنٹس میں ڈھونڈ لے گا. جیومیٹرک اور فریگمنٹڈ، سمبولک، ڈائنامک، لینئر، رینڈم، کروڈ، ہاریزونٹل، ورٹیکل، ڈائگنل اینڈ مینی مور، یہ سارے کمپوزیشن کے کانسیپٹس ہیں جو لائٹنگ ڈیزائنر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جو یوزلی آپ اینالائز نہیں کرتے. فلم دیکھتے ہوئے آپ کہانی میں گم جاتے ہیں. اگر لائٹنگ کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ فلم کو کسی کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں نظر آئیں گی کہ اس نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو بیک ڈراپ ہوتا ہے وہ یوزلی پلین ہوتا ہے، فرنیچر کا بغیر ہوتا ہے اور اسٹریچ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس پلین کو وہ توڑتے کیسے ہیں؟ وہ اسٹریکس لگاتے ہیں کرس کراس کرنے کے لیے. وہ جیومیٹرک پیٹرن بن جاتے ہیں ویژول پیٹرن کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ بیک گراؤنڈ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، یہ اسپیس میں ہینگ نہیں کر رہے. اگر کالے سیاہ بیک گراؤنڈ کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہو رہا ہو تو وہ لگتا ہے کہ اسپیس میں، زمین پہ، آسمان پہ پتہ نہیں لگتا. اس لیے اس کے لیے وہ کرتے ہیں پیٹرن. تو یہ کچھ وہ سٹائلز ہیں، کچھ چیزیں جو استعمال کرتا ہے اور ڈیزائنر بھی، گرافک والا، اور جو لائٹنگ ڈیزائنر ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے کانشیسلی بھی. اور جب تجربہ بہت ہو جاتا ہے پھر وہ انکانشیسلی کرتا ہے. اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ میں کس سٹائل کو، کس چیز کو اسے استعمال کر رہا ہوں. وہ اس ویژول دیکھتا ہے، اس کو ڈیزائن کرتا ہے، اس کو ساتھ ہی دماغ کا سپورٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ استعمال کر لو، یہاں پہ یہ استعمال کر لو، یہاں پہ یہ استعمال کر لو. تو وہ ایک کمپوزیشن کرتا ہوا چلا جاتا ہے.